Asma Jahangir's outstanding contributions to the promotion. آسما جہانگیر نے پہلی بار حق کے لیے آواز 18 سال کی عمر میں اٹھائی اور پھر ان کی آواز انسانیت کے حقوق کے لیے مسلسل گونجتی رہی۔ She believed ان کی سوچ تھی کہ انسانی حقوق اور جمہوریت کا آپس میں قدرتی تعلق ہے اور یہ کہ مساوات کے لیے جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرحومہ آسما جہانگیر کی بیٹی منیزہ جہانگیر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اپنی والدہ کو عالمی ادارے کی جانب سے دیے جانے والے انسانی حقوق کے ایوارڈ کو وصول کرنے کے لیے خاص طور سے موجود تھیں۔ منیزہ کے مطابق ان کی والدہ کی آواز دبانے کے لیے ان پر مختلف طرح کا دباؤ ڈالا گیا، لیکن چاہے وہ خواتین کے حقوق تھے یا اقلیتوں کے، ان کے دفاع میں اٹھنے والی آسما کی آواز کو دبانا استحصال کرنے والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ خواتین کے جو حقوق ہوتے ہیں یہ پاکستان جیسے اور انڈیا جیسے ملکوں کے اندر اس کو فحاش سمجھا جاتا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ تب تو کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا اور فیشنیبل بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو فیشنیبل ہے ایسی باتیں کرنا، تو وہ تب کھڑی ہوئی تھیں جب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی خطرہ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور یوں آسما بہت سو کے لیے امید کی واحد کرن بن گئیں۔ جو اصل لیجنڈز ہوتے ہیں وہ ان کا انسٹیٹیوشنز بنا جاتے ہیں، پھر وہ انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں، تو اس کیس کے اندر انہوں نے ساؤتھ ایشینز فار ہیومن رائٹس بنایا وچ واز ریجنل رسپانس ٹو ہیومن رائٹس، پھر انہوں نے HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بنایا، اور AGHS لیگل ایڈ سیل جو آج بھی بچوں کو، عورتوں کو، مائنورٹیز کو فری لیگل ایڈ اور کوالٹی لیگل ایڈ فراہم کرتا ہے۔ اس سال کے لیے UN انسانی حقوق کا ایوارڈ آسما جہانگیر کے علاوہ تنزانیہ کی ریبیکا گیومی، برازیل کی جوئینیا رواپچانا اور آئرلینڈ کی تنظیم فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کو دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے اعزاز حاصل کرنے والوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ کا اور آپ جیسے بہت سے امن کا دفاع کرنے والوں کا کام دنیا میں امن اور پائیدار ترقی کے لیے اشد ضروری ہے۔ یہ کام خطرناک ہے۔ ہم ہر وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں پر ظلم اور ان کے قتل، گمشدگیوں، ان پر تشدد اور انہیں خاموش کرانے کی کوششوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ تنزانیہ کی ریبیکا گیومی کہتی ہیں ان کے لیے اس ایوارڈ کا مطلب ہے مسلسل جدوجہد کرنا۔ خواتین کی ترقی کے لیے بہتر ماحول کی جستجو اور کوشش، صنفی برابری کے لیے جدوجہد اور ایک طرح سے ایک مستقل آواز پیدا کرنے کی کوشش جو بطور انسان دنیا سے بہتر سلوک کا مطالبہ کرتی ہے، جو بطور انسان دنیا سے بہتر سلوک کا مطالبہ کرتی رہے۔ اس ایوارڈ کا مقصد انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو عالمی سطح پر تسلیم کرنا اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ انسانوں کو ان کا حق دلانے کی اس لڑائی میں وہ اکیلے نہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، یونائیٹڈ نیشنز۔